آئینے کے سامنے کھڑی ایمن نے جب لرزتے ہوئے پوروں سے اپنی گردن کو چھوا تو وہاں ابھرے تھیکے سرخ نشانات ارغمان لاشاری کے اس وحشیانہ جنون کی گواہی دے رہے تھے جو اس نے پچھلی رات ایمن کے وجود پر ثبت کی تھی۔ ان تپتے ہوئے نشانوں کو دیکھ کر صاف ظاہر تھا کہ ارغمان نے اسے دل سے قبول کرنا تو دور کی بات، اسے محض اپنی بے رحم نفرت اور انتقام کا نشانہ بنایا تھا۔ تھوڑی ہی دور فرش پر اس کا عروسی لہنگا تار تار پڑا تھا جسے ارغمان نے رات کی تپش میں حد درجہ بے دردی سے کھینچ کر اتارا تھا، اور اس کے قیمتی موتی ٹوٹ کر فرش پر ہر طرف بکھر چکے تھے۔ یہ وہی جوڑا تھا جسے ایمن نے کتنے چاؤ، کتنی امیدوں اور ارمانوں سے تیار کروایا تھا تاکہ وہ اپنی بارات کے دن سب سے حسین لگے، مگر گزرنے والی اس ایک رات نے اس کے تمام خوابوں کا بے رحمی سے خون کر دیا تھا۔ وہ شیشے کے سامنے منجمد کھڑی پچھلی رات کے اس ہولناک حادثے کا ماتم ہی کر رہی تھی کہ اچانک واش روم کے بھاری دروازے پر ایک زوردار اور کرخت دستک ہوئی۔ باہر نکلو لڑکی، کس بات کا ماتم منا رہی ہو؟ نیچے ناشتے کی میز پر سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ دروازے کے پار سے ابھرنے والی یہ تحکمانہ آواز حویلی کی ملازمہ زبیدہ کی تھی، جسے ایمن نے زندگی میں پہلی بار سنا تھا۔ زبیدہ کوئی روایتی بوڑھی ملازمہ نہیں تھی، بلکہ 35 سال کے قریب ایک بھرپور جوان عورت تھی جسے ایمن نے کل اپنی شادی کی کسی تقریب میں دور دور تک نہیں دیکھا تھا۔ زبیدہ کے اس بے باک اور نڈر انداز پر ایمن بری طرح سہم گئی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ جب وہ کچھ دیر پہلے اس دم گھٹتے کمرے سے نکل کر واش روم میں آئی تھی تو ارغمان لاشاری بیڈ پر چادر تانے گہری نیند سو رہا تھا۔ پھر اس عورت کی اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ ارغمان کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر یوں دندناتی ہوئی کمرے میں چلی آئی اور اسے باہر نکلنے کا حکم دینے لگی؟ خوف، تذلیل اور الجھن کے اسی تانے بانے میں گھری ایمن نے جلدی سے اپنے آنسو پوچھے، خود کو سمیٹا اور جلدی جلدی کپڑے تبدیل کر کے بھوجل دل کے ساتھ واش روم کا دروازہ کھول دیا۔ لیکن باہر قدم رکھتے ہی ایمن کے قدم وہیں جم گئے۔ بیڈ خالی تھا اور ارغمان لاشاری کمرے سے جا چکا تھا، جس پر ایمن کو شدید حیرت ہوئی۔ زبیدہ وہیں بیڈ کے پاس کھڑی تھی، اس کے چہرے پر جھلکتے ہوئے تھیکے اور نفرت زدہ تاثرات ایمن کی معصوم سمجھ سے بالا تر تھے اور بالکل باہر تھے۔ زبیدہ نے بغیر کسی لحاظ اور مروت کے ایمن کو سر سے لے کر پاؤں تک نہایت کڑی اور زہریلی نظروں سے گھورا، جیسے وہ اس کے وجود کا ذرہ ذرہ ناپ رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں چھپی وہ گہری کرواہٹ ایمن کے دل پر کسی خنجر کی طرح لگی، جس نے حویلی کے اس پراسرار ماحول میں اس کے خوف کو دگنا کر دیا تھا۔ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے ایمن کے قدم بری طرح لڑکھڑا رہے تھے۔ پچھلی رات کی اذیت اور وحشت کے باعث اس کی ٹانگوں میں شدید کسکدار درد اٹھ رہا تھا، مگر وہ دیوار کا سہارا لیے گرتے سنبھلتے نیچے بڑھ رہی تھی۔ اس کا دل کسی انجانے خوف سے بری طرح دھڑک رہا تھا اور اس نے اپنے گیلے بال چادر کے پلوں میں اچھی طرح چھپا رکھے تھے تاکہ حویلی کا کوئی فرد اس کی بربادی کا اندازہ نہ لگا سکے۔ ان تمام تکلیفوں کے باوجود اس کے معصوم دل کے کسی کونے میں ایک ہلکی سی امید بھی انگڑائی لے رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ ناشتے کی میز پر جب ارغمان کی نظر اس پر پڑے گی تو اس کی آنکھوں میں موجود سرد مہری یا پھر کسی دھیمی سی اپنائیت سے وہ یہ جان لے گی کہ پچھلی رات کے طوفان کے بعد وہ ارغمان کے دل میں کوئی جگہ بنا پائی ہے یا نہیں۔ کیا وہ اسے دل سے قبول کر چکا ہے یا اب بھی وہی نفرت باقی ہے؟ لیکن جیسے ہی اس نے ڈائننگ ہال کے پرسکون اور بھاری ماحول میں قدم رکھا، اس کی تمام امیدیں دم توڑ گئیں۔
ارغمان لشاری وہاں نہایت وقار اور خاموشی سے بیٹھا ناشتہ کرنے میں مگن تھا۔ ایمن کے آنے پر اس نے ایک پل کے لیے بھی اپنی نظریں نہیں اٹھائیں، جیسے اس ہال میں کسی کا وجود ہی نہ ابھرا ہو۔ وہ اپنے سامنے رکھی ہر چیز، چاہے وہ چائے کا کپ ہو یا پراٹھا، صرف زبیدہ سے مانگ رہا تھا اور اسے نہایت احترام سے زبیدہ آپا کہہ کر پکار رہا تھا۔ ارغمان کا یہ بے رخی اور سرد مہری پر مبنی انداز ایمن کے دل کو پاش پاش کرنے کے لیے کافی تھا، مگر اس سے بھی بڑا جھٹکا اسے تب لگا جب اس نے زبیدہ کو دیکھا۔ زبیدہ وہاں کھڑی ارغمان کو جس طرح دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں جھلکتی وہ دیوانہ وار محبت، وہ حد درجہ گہری اپنائیت اور عقیدت کسی ملازمہ کی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ ایک ایسی والہانہ تڑپ تھی جو صرف اور صرف ایک عورت کے دل میں اپنے محبوب کے لیے جاگتی ہے۔ زبیدہ کا ارغمان کی ہر ضرورت پر یوں نچھاور ہونا اور اس کی نظروں کا وہ خاص انداز ایمن کو اندر تک سہمنے پر مجبور کر گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ حویلی کے اس بند کمرے سے نکل کر وہ جس ناشتے کی میز پر آئی ہے، وہاں ارغمان کی سرد مہری سے بڑھ کر ایک اور گہرا اور ہولناک راز اس کا منتظر ہے۔ ڈائننگ ہال کی اس دم گھٹتی خاموشی میں ایمن کا سانس لینا بھی محال ہو رہا تھا۔ ارغمان کی یہ جان لیوا بے رخی اور زبیدہ کی وہ کاٹ دار نظریں اس کے اعصاب پر سوار تھیں۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے لرزتے لبوں کو کھولا اور پاس کھڑی ملازم سے نہایت دھیمی سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا، کیا کیا میرے مائکے سے آج ناشتہ نہیں آئے گا؟ ابھی وہ ملازم کچھ بول نہیں لگا تھا کہ زبیدہ نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ بیچ میں ٹوک دیا، بی بی، ناشتہ ان لڑکیوں کے گھروں سے چاؤ کے ساتھ آتا ہے جو عزت سے رخصت ہو کر اپنے سسرال آتی ہیں۔ تم تو اتنے غیر معقول طریقے سے اس حویلی میں آئی ہو جیسے کسی نے تمہیں زبردستی اپنے سر سے اتار کر پھینکا ہو، اور ویسے بھی ایسا انہی لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کے کارنامے اچھے نہیں ہوتے۔ زبیدہ کا یہ جملہ ایمن کے معصوم دل پر کسی تپتے ہوئے خنجر کی طرح لگا۔ اس کی پاک دامنی پر اتنا بڑا وار ہوا تھا کہ اس کی جھیل جیسی بڑی آنکھوں میں آنسو ابل پڑے۔ اس نے زبیدہ کو جواب دینے کے بجائے تڑپ کر ارغمان کی طرف دیکھا۔ اس کی امید بھری نظریں ارغمان کے چہرے پر ٹک گئیں کہ شاید اپنی بیوی کی یہ تذلیل سن کر اس لاشاری مرد کا خون کھول اٹھے گا، شاید اس کی آنکھوں میں زبیدہ کے لیے کوئی غصہ اور ایمن کے لیے کوئی مدافعت جاگے گی، لیکن ارغمان لشاری کے چہرے پر جوں تک نہ رینگی۔ اس کی وہ مغرور آنکھیں کسی بھی قسم کے جذبات سے بالکل خالی تھیں۔ وہ اسی سرد مہری سے آخری گھونٹ بھر کر میز سے اٹھا اور ایمن کو مڑ کر دیکھے بغیر ہال سے باہر نکل گیا۔ ایمن کا دل ٹوٹ کر پاش پاش ہو گیا۔ وہ بھوجل قدموں سے واپس سیڑھیوں کی طرف بڑھی تاکہ اپنے کمرے کی تنہائی میں جا کر رو سکے، لیکن ابھی اس نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا ہی تھا کہ زبیدہ نے نیچے سے اسے کڑکدار آواز میں ٹوکا، ناشتہ تو تم نے کر لیا بی بی، اب یہ برتن یہاں کون دھوئے گا؟ ملازمائیں تو عموماً ان لڑکیوں کے ساتھ مائکے سے رخصت ہو کر حویلی آتی ہیں جن کا کوئی مان ہوتا ہے، تمہیں تو خیر ملازمہ کیا ملنی تھی، اس لیے واپس آؤ اور اپنے برتن خود دھو لو۔ زبیدہ کی اس بدتمیزی پر ایمن کو سخت حیرت اور دھچکا لگا۔ سسرال میں آج اس کا پہلا دن تھا، بھلے اس کی شادی دھوم دھام سے نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ کوئی زبردستی کا سودا بھی نہیں تھا۔ اسے وہ منظر اچھی طرح یاد تھا جب ارغمان نے خود ایمن کے بوڑھے اور مجبور باپ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بڑے مان سے کہا تھا، تایا جان، میں آپ کا حقیقی بیٹا ہوں، آپ کو کسی قسم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی بیٹی کو میں اپناؤں گا، اور نہ صرف اپناؤں گا بلکہ اسے ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ ایمن سیڑھیوں پر کھڑی سوچنے اور کوہنے لگی کہ اگر ارغمان نے اتنے مان سے اس کا ہاتھ تھاما تھا تو پھر یہ کس قسم کی نفرت اور سرد مہری تھی؟ وہ اسے کس بات کی سزا دے رہا تھا جبکہ اس معصوم کا کوئی قصور بھی نہیں تھا؟ وہ ارغمان کے اس بدلے ہوئے اور بھیانک روپ کے پیچھے چھپے سچ کو سمجھنے سے بالکل قاصر تھی۔ وہ کچن کے سنک کے سامنے کھڑی اپنے اشکوں کو ضبط کرتی برتن دھونے میں مگن تھی۔ پچھلی رات کی کسک اور سسرال کے اس پہلے سرد دن نے
اسے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ابھی اس نے 2 ہی برتن کھنگالے تھے کہ زبیدہ کی آواز کی وہ کڑواہٹ نہ جانے کیسے یکدم دھیمے پڑ گئی۔ وہ اس کے قریب آئی اور چہرے پر ایک مصنوعی مروت سجاتے ہوئے بولی، اچھا تو تم برتن دھو رہی ہو، چلو تم یہ سمیٹو، تب تک میں تمہارے لیے ایک اچھی سی چائے بنا دیتی ہوں۔ زبیدہ کے لہجے میں یہ اچانک گھلنے والی مٹھاس ایمن کے دل کو کسی خطرے کا الارم لگی۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا اور ہر درجہ سہمے ہوئے انداز میں پوچھا، آپ کون ہیں؟ میں نے تو آپ کو کل شادی کے کسی بھی تقریب میں دور دور تک کہیں نہیں دیکھا تھا۔ زبیدہ نے چائے دان چولہے پر ٹھکاتے ہوئے نہایت عیاری سے بات کو ہوا میں اڑایا۔ اس بات کو چھوڑو بی بی کہ میں کون ہوں اور کہاں سے آئی ہوں، بس یوں سمجھ لو کہ اس پرائے گھر میں ہی تمہاری سچی ہمدرد ہوں اور خیر خواہ ہوں۔ تم بس اپنا کام کرو، میں تمہارے لیے کڑک چائے تیار کرتی ہوں۔ وہ چولہے کی طرف مڑ کر چائے بنانے میں مصروف ہو گئی، تبھی ایمن کی سرسری سی نگاہ زبیدہ کے دوپٹے کے اس حصے پر پڑی جو اس کے کمرے کے گرد لپیٹا ہوا تھا۔ وہاں دوپٹے کے ہیر پھیر میں چھپا ایک گمنام سی دوا کا پورا پتا صاف جھلک رہا تھا، جس میں سے کچھ سفید رنگ کی گولیاں واضح نظر آ رہی تھی۔ زبیدہ جیسی چست اور چالاک ملازمہ کا یوں اپنے آنچل میں دوا کا پتا چھپا کر رکھنا ایمن کو خاصی حیرت اور تشویش میں مبتلا کر گیا۔ اس کا ماتھا بری طرح ٹھٹکا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے، یہ عورت اس کے خلاف کوئی گہری چال بن رہی ہے۔ اس نے اپنے چہرے کے تاثرات کو سنبھالا اور ہر درجہ لاپرواہ بن کر برتن دھوتی رہی، جیسے اس کا دھیان صرف اپنے کام پر ہو۔ کچن کے سنک کے بالکل سامنے شیشے کی ایک بڑی کھڑکی لگی تھی جو باہر کے منظر کے ساتھ ساتھ اندر کا عکس بھی صاف دکھاتی تھی۔ برتنوں پر صابن لگاتے ہوئے ایمن نے جیسے ہی سامنے شیشے کے اس دھندلے عکس پر نگاہ ڈالی، اس کے پورے وجود میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی اور اس کی جھیل جیسی بڑی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ شیشے کے پار صاف دکھ رہا تھا کہ زبیدہ چولہے کی طرف پیٹ کیے نہایت عجلت میں اپنے دوپٹے سے وہ دوا کا پتا نکال کر اس میں سے 2 گولیاں ایمن کی چائے کی پیالی میں بڑی بے رحمی سے مسل کر ڈال رہی تھی۔ اس کے مکار چہرے پر اس وقت ایک ہولناک اور شیطانی سکون تھا جو ایمن کا خون خشک کرنے کے لیے کافی تھا۔ کچھ ہی پلوں میں زبیدہ نے چائے کی وہ پیالی تیار کی اور چہرے پر خلوص اور اپنائیت کا مکھوٹا پہن کر ایمن کے سامنے لا کر سجائی۔ وہ حد درجہ میٹھے لہجے میں کہنے لگی، یہ چائے تم لازمی پینا بی بی، میں نے بڑے پیار سے اور خالص دودھ کے ساتھ خاص تمہارے لیے ابالی ہے، کیونکہ شام تک پھر تمہیں چائے کی ایک چسکی بھی نصیب نہیں ہوگی۔ بھلے یہ بہت بڑی لشاری حویلی ہے، لیکن یہاں وقت کی اور اصولوں کی سخت پابندی ہوتی ہے۔ زبیدہ کے کچن سے باہر نکلتے ہی ایمن کی سانسیں جیسے بحال ہوئیں۔ اس نے جلدی سے چائے کی وہ زہریلی پیالی سنک میں الٹ دی اور چائے کے گہرے رنگ کو پانی کے تیز بہاؤ کے ساتھ بہتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اس کا دل اب بھی ہتھوڑوں کی طرح پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا۔ ابھی وہ خود کو سنبھال ہی رہی تھی کہ کچن کے ایک کونے میں پڑے ڈسٹ بن پر اس کی سرسری سی نگاہ پڑی۔ وہاں کوڑے کے ڈھیر کے اوپر ہی اسی گمنام دوا کا خالی پتا پڑا تھا جسے زبیدہ نے چند لمحے پہلے بڑی عجلت میں وہاں پھینکا تھا۔ ایمن نے چور نظروں سے کچن کے دروازے کی طرف دیکھا اور لرزتے ہاتھوں سے جھک کر وہ خالی پتا اٹھا لیا۔ اس نے بنا کوئی پل ضائع کیے اس پتے کو اپنے سوٹ کی گہری جیب میں چھپا لیا۔ یہ اس سازش کا پہلا ثبوت تھا جو اسے اس حویلی میں زندہ رہنے کے لیے اپنے پاس محفوظ رکھنا تھا۔ وہ برتنوں کو وہیں چھوڑ کر جیسے ہی کچن سے باہر نکلی، زبیدہ لاؤنج میں کھڑی صوفے کی چادریں سیدھی کر رہی تھی۔ ایمن نے اپنے چہرے پر پھیلے خوف کو بڑی مہارت سے ایک معصوم سی مسکراہٹ کے ساتھ پیچھے چھپایا۔ زبیدہ کے برابر سے گزرتے ہوئے اس نے اپنے لہجے کو ہر درجہ نرم اور پرسکون بناتے ہوئے کہا، زبیدہ آپا، چائے کا بہت بہت شکریہ، آپ نے واقعی بڑے پیار سے بنائی تھی، بہت ہی مزیدار تھی۔ ایمن کے ان الفاظ پر زبیدہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کے مکار چہرے پر ایک پل کے لیے حیرت ابھری، جیسے اس نے فوراً ہی ایک زہریلی مسکراہٹ میں بدل دیا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ ایمن اس کا تبتابہ وار چپ چاپ نگل چکی ہے
اور اب کچھ ہی دیر میں وہ دوا اپنا کام دکھا دے گی۔ زبیدہ کی اس شیطانی مسکراہٹ کو نظر انداز کرتی ہوئی ایمن بھوجل مگر مضبوط قدموں سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی، جہاں اوپر اس کا وہ تنہا کمرہ اور ارغمان لشاری کی دی ہوئی وہ دردناک رات اس کی منتظر تھی۔ حویلی کے پراسرار گھٹن میں ایمن کا وہ پہلا دن کسی ہولناک خواب کی طرح گزرا۔ وہ خوف اور بے چینی کے عالم میں ہر آہٹ پر چونک اٹھتی۔ اسی گھبراہٹ کے دوران اس نے کچن سے اٹھایا ہوا دوا کا وہ خالی پتہ اپنے بیگ کی سب سے محفوظ زپ میں چھپا دیا تھا۔ اس نے پتے پر درج نام کو پڑھنے کی کوشش ضرور کی تھی۔ وہ کوئی زہر نہیں تھا بلکہ کسی مخصوص مرض کی دوا تھی جس کا نام اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ وہ ہر حال میں اپنی کزن سے جو پیشے سے معالج تھی اس دوا کی حقیقت معلوم کرنا چاہتی تھی کہ آخر زبیدہ نے اسے اس طرح چھپا کر اس کی چائے میں کیوں کھولا تھا۔ رات کے آخری پہر کمرے کا بھاری کواڑ ایک جھٹکے سے کھلا اور ارغمان لشاری کا باروک اور پرشکوہ وجود اندر داخل ہوا۔ اس کی شخصیت کا جلال ایسا تھا کہ اسے دیکھتے ہی ایمن بیٹھ کے ایک کونے میں سہم کر بیٹھ گئی۔ ارغمان نے اپنی گہری اور تیکھی نظریں اس کے لرزتے چہرے پر ٹکائیں اور نہایت دھیمے مگر روب دار لہجے میں پوچھا، کیا تم اب مجھے سچ بتاؤ گی یا آج رات پھر اسی کشمکش میں گزرے گی؟ میں کیا سچ بتاؤں؟ ایمن نے روتے ہوئے بے بسی سے اپنا سر جھکا لیا۔ یہ ڈرامے بازی میرے سامنے نہیں چلے گی، ارغمان نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں ایک مقتدر مرد کا سرد غصہ تھا۔ میں کوئی ڈرامے بازی نہیں کر رہی، وہ سسک اٹھی۔ ارغمان نے ایک گہرے مردانہ جلال کے ساتھ اس کے سر سے سرکتے دوپٹے کو وہیں روکا اور اس کے چہرے کے بالکل مقابل آ کھڑا ہوا جہاں اس کے وجود کا رعب ایمن کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر رہا تھا۔ میں تم سے بار بار ایک ہی بات پوچھ رہا ہوں، ارغمان نے اپنے لہجے کو حد درجہ سنجیدہ اور سخت کرتے ہوئے کہا۔ نکاح سے پہلے اور نکاح کے بعد، یعنی منگنی کے اس دور سے لے کر رخصتی بلکہ تمہاری طلاق تک، اس نے تمہیں کس حد تک اپنے قریب آنے دیا تھا؟ ارغمان کے اس شکی مگر سنجیدہ سوال پر ایمن کا پورا وجود تڑپ اٹھا۔ اس نے ارغمان کے اس گہرے حصار میں خود کو سنبھالتے ہوئے روتے ہوئے کہا، آپ کو کل رات میری پاک دامنی کا ثبوت مل تو گیا تھا لشاری صاحب، پھر آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ آخر کس نے آپ کے ذہن میں یہ زہر بھرا ہے؟ کیا وہ سفید چادر اس بات کا ثبوت نہیں تھی کہ میں کنواری تھی؟ ایمن کی اس وضاحت پر ارغمان کا ضبط ایک دم جواب دے گیا۔ اس نے پاس پڑا شیشے کا گلاس پوری قوت سے فرش پر دے مارا جو ایک گہرے چھناکے کے ساتھ باش باش ہو گیا۔ ایمن نے ڈر کر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ ارغمان نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے کے مقابل اپنے قدم جمائے اور حاکمانہ لہجے میں کہا، میں تم سے تمہارے کنوارے پن کا نہیں پوچھ رہا، یہ بات میں نے تمہیں کل بھی سمجھائی تھی، لیکن تم جان بوجھ کر میرے سوال کو گھما رہی ہو۔ صرف ایک چادر تمہاری پاک دامنی کا ثبوت نہیں ہوتی، قربت اور جذبات بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ مجھے بس اتنا بتاؤ کہ وہ تمہارے کس حد تک قریب آیا تھا۔ اگلے ہی پل وہ ایک پرجنون انداز میں اس کے مزید قریب ہوا اور اس کی پشت پر لگی زپ کو نہایت بے باکی سے سرکا دیا۔ ایمن کا پورا وجود خوف اور لاچاری سے منجمد ہو گیا۔ کیا تمہیں اچھا لگے گا کہ میں خود تمہارے ایک ایک انگ کو ٹٹولوں؟ ارغمان نے اس کے سراپے پر نظریں گاڑتے ہوئے گرجدار آواز میں پوچھا، کیا میں تمہیں اچھا لگوں گا کہ کسی معالج کی طرح تمہارا جسم ٹٹولتے ہوئے تم سے ایسے عجیب و غریب سوال کروں؟ اگر نہیں تو مجھے سچ سچ بتا دو کہ وہ تمہارے کتنے قریب آیا تھا۔ میں تمہیں کھا نہیں جاؤں گا، آخر تم 2 سال اس کی نگاہ میں رہی ہو۔ ایمن کی آنکھوں سے اشکوں کی جھڑی لگ گئی تھی۔ اس کے لہجے میں سچائی کی وہ گہرائی تھی جو کسی بھی سنگ دل کو پگھلا سکتی تھی، مگر ارغمان لشاری کے جذبات کا سمندر طوفانی تھا۔ آپ آخر مجھ سے ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ ایمن سسکیاں بھرتے ہوئے بولی۔
اس کے لہجے میں کرب تھا۔ میں آپ سے کئی بار کہہ چکی ہوں کہ ہمارا ایسا کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ میری بھابھی کا بھائی تھا اور اس کی موجودگی میں بھابھی کی نظریں ہر پل ہم دونوں پر رہتی تھیں۔ ہم تو کبھی اکیلے میں ملے تک نہیں، پھر آپ کا یہ سوال بنتا ہی کیوں ہے؟ وہ کچھ دیر کے لیے رکی، اپنی سسکیوں کو قابو میں کرنے کی کوشش کی اور پھر ہمت جمع کر کے بولی، اور آپ نے تو مجھ سے شادی کسی دباؤ میں آ کر نہیں کی، آپ نے اپنی خوشی سے میرے بابا کا مان رکھا تھا۔ اس وقت تو آپ سب کی نظروں میں ایک آئیڈیل انسان بنے ہوئے تھے، اور آج بھی دنیا آپ کو بہترین سمجھتی ہے، تو پھر اس کمرے کی چار دیواری میں میرے ساتھ یہ سلوک کیوں؟ کیا میری کوئی حیثیت نہیں؟ ایمن کا ہر لفظ ایک نشتر کی طرح ارغمان کے غرور پر لگ رہا تھا، مگر ارغمان کا غصہ اور جلال اس کی تمام تر صفائیوں پر حاوی ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ایک سرد اور شفاف مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنی گرفت کو ڈھیلا کیے بغیر ایمن کے چہرے کو مزید قریب کیا، جیسے اس کی روح تک کو جھنجھوڑ دینا چاہتا ہو۔ اس کی آنکھوں میں سلگتی سرخی واضح کر رہی تھی کہ ایمن کی سچائی اس کی انا کے حصار کو توڑنے میں ناکام رہی ہے۔ ایک طویل جاں گسل اور دردناک غربت کے بعد ارغمان ہمیشہ کی طرح ایک سرد مہر اجنبی کی طرح اسے تنہا چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ کمرے کے بھاری کواڑ کے بند ہونے کی آواز ایمن کے دل پر ایک اور زخم لگا گئی۔ وہ بستر پر بکھرے ہوئے اپنے وجود اور مان کو سمیٹے گھٹنوں میں سردی سے سکتی رہ گئی۔ اس کے آنسو اندھیرے میں خاموشی سے تکیے کا غلاف بھگو رہے تھے، مگر ان لرزتے تاریک لمحوں میں بھی اس کا معصوم دل ارغمان کے اس رویے کا جواز تلاش کر رہا تھا۔ ایمن کو لگ رہا تھا کہ بات شاید صرف اس گہرے شک کی ہے جو کسی نے ارغمان کے ذہن میں بو دیا ہے، اور وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ جانتی تھی کہ ارغمان اس سے پہلے کسی جذباتی تعلق، منگنی یا نکاح کے تجربے سے نہیں گزرا تھا۔ وہ عورت کے لمس، اس کے وجود اور ازدواجی باریکیوں سے بالکل ناواقف تھا۔ اب جب وہ پہلی بار ایک لڑکی کے ساتھ باقاعدہ بندھن میں بندھا تھا، تو ایک خوددار اور ضدی مرد کے لیے یہ گمان بھی سولی پر لٹکانے کے مترادف تھا کہ اس کی بیوی اس سے پہلے کسی اور کی دسترس میں رہی ہو یا کسی اور نے اسے چھوا ہو۔ ایمن نے اسی گہرے فلسفے اور سوچ کے سہارے اپنے زخم خوردہ دل کو تسلی دی کہ ارغمان کا یہ تبتابہ لہجہ صرف اس کی مردانہ انا اور محبت کی وہ تلخ شکل ہے جو ابھی راستے تلاش کر رہی ہے۔ جیسے ہی میری پاک دامنی اس پر پوری طرح واضح ہوگی، اس کا یہ غصہ پگھل جائے گا۔ اگلی صبح جب وہ اسی موہم سے امید کے ساتھ کمرے سے باہر نکلی تو سیڑھیاں اترتے ہی سامنے ہال میں کھڑی زبیدہ پر اس کی نظر پڑی۔ زبیدہ کے چہرے پر ایک ایسی گہری، زہریلی اور مکار مسکراہٹ تھی جسے دیکھ کر ایمن کے پورے وجود میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ زبیدہ کی آنکھوں میں چھپی وہ بدبخت چمک صاف بتا رہی تھی کہ وہ پچھلی رات کمرے کی چار دیواری میں ہونے والی ایک ایک تکرار، شیشے کے ٹوٹنے کی آواز اور ارغمان کے غیظ و غضب سے پوری طرح واقف ہے۔ وہ رات بھر شاید اس دروازے کے پیچھے لگی رہی تھی۔ زبیدہ نے ایمن کے چہرے کے اترے ہوئے رنگ کو دیکھا، ایک قدم آگے بڑھی اور حد درجہ بے باکی ٹھڑائی اور طنز سے چبائی ہوئی آواز میں پوچھا، کیوں بیوی، تمہاری ماہواری کی تاریخ نہیں آئی ابھی تک؟ اس انتہائی نجی اور غلیظ سوال کا داغ جیسے ایمن کی روح پر لگا۔ اس کے ضبط کا بندھن پل بھر میں ٹوٹ گیا۔ اس کا چہرہ غصے اور توہین کے احساس سے تمتمانے لگا۔ اس نے اپنی نظریں زبیدہ کی آنکھوں میں گاڑی اور پوری سختی اور کاٹ دار لہجے میں جواب دیا، آپ نہ تو میری سانس ہیں اور نہ ہی میری نند۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھ سے میری ذات کے بارے میں اس طرح کی گھٹیا سوال کرنے والی؟ آئندہ مجھ سے بات کرتے ہوئے اپنی حد یاد رکھیے گا۔ ایمن کی زبان سے یہ جرأت مندانہ انکار سن کر زبیدہ کا چہرہ مسخ ہو گیا۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ انگارہ ہو گئیں اور مروت کا چھوٹا نقاب اڑ گیا۔ اس نے آنکھیں پڑھ کر ایمن کے بالکل قریب ہوتے ہوئے چباتے ہوئے لہجے میں کہا، میں تمہاری ساس اور نند تو نہیں ہوں لڑکی، لیکن یاد رکھنا کہ اس حویلی میں ساس اور نندوں سے زیادہ طاقتور اور بااختیار وجود میرا ہے۔
تمہارا شوہر یہ ارغمان لاشاری مجھے اپنی ماں کی جگہ سمجھتا ہے۔ جب اس کی ماں کا انتقال ہوا تھا تب سے اس حویلی کا ہر نظام میرے ہاتھوں میں ہے۔ وہ صرف 14 سال کا ایک بچہ تھا جب میں نے اسے پالا، سنبھالا اور اس کے پورے وجود کی دیکھ بھال کی تھی۔ میں صرف 24 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی تھی، اور اس دن سے لے کر آج تک میں نے اس حویلی کو اپنا خون پسینہ دیا ہے۔ رشتے میں وہ میرا کزن لگتا ہے، لیکن میں نے اسے اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرح پالا ہے، سمجھی تو؟ اس لیے اس حویلی میں مجھ سے اونچی آواز میں بات کرنے کی سزا تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو۔ زبیدہ کی اس زہر آلود دھمکی پر ایمن کا خون تو بہت کھولا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ پلٹ کر اس کی اوقات اسے یاد دلائے، مگر اس نے اپنے بڑھتے ہوئے غصے کو ضبط کیا۔ اس بدذات عورت کے منہ لگنا اب اسے فضول لگا، اس لیے وہ بنا کوئی جواب دیے اپنے قدم پٹکتی ہوئی وہاں سے چل گئی۔ اپنے کمرے کی تنہائی میں پہنچتے ہی زبیدہ کی باتوں نے اس کے ذہن میں ایک نیا طوفان کھڑا کر دیا۔ کسی گھبراہٹ اور تپش کے عالم میں اسے اچانک اپنے اسی بیگ کا خیال آیا جہاں اس نے وہ خالی پتہ چھپا رکھا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے بیگ کی زپ کھولی اور وہ دوا کا خالی پتہ باہر نکالا۔ اسے اب ایک ہی راستہ سوجھ رہا تھا، اپنی کزن جو پیشے سے معالج تھی۔ ایمن نے فوراً اپنے موبائل سے اس دوا کے پتے کی ایک بالکل صاف ستھری تصویر کھینچی اور اپنی کزن کو بھیج دی، ساتھ ہی ایک مختصر سا پیغام لکھا۔ یہ دیکھ کر مجھے فوراً بتاؤ کہ یہ کس مرض کی دوا ہے اور یہ کس لیے استعمال ہوتی ہے، بہت ضروری ہے۔ پیغام بھیجنے کے بعد ایمن کمرے میں بے چینی سے ٹہلنے لگی۔ دل کی دھڑکن مسلسل تیز ہو رہی تھی۔ کچھ ہی منٹوں کے بعد اس کے فون کی اسکرین روشن ہوئی اور اس کی کزن کا تفصیلی جواب سامنے آیا۔ جو ایمن نے فون کی اسکرین پر لکھے الفاظ پڑھے، اس کے قدموں تلے سے جیسے زمین نکل گئی اور یکسر سرک گئی ہو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور ذہن بری طرح گھوم گیا۔ وہ دوا دراصل ماہواری کو وقت سے پہلے یا جلدی لانے کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ ایمن کا پورا وجود خوف کی ایک شدید لہر کی لپیٹ میں آ گیا۔ وہ خود کو سنبھالنے کے لیے بیٹھ کر سہارا لے کر بیٹھ گئی۔ اگر یہ دوا ماہواری لانے کی تھی تو زبیدہ نے اسے پوشیدہ طور پر اس کے چائے میں کیوں گھولا تھا؟ اور اس سے بھی بڑھ کر ابھی کچھ دیر پہلے زبیدہ کا لاؤنج میں کھڑے ہو کر تنزن اس کی تاریخ کے بارے میں پوچھنا، یہ سب کوئی اتفاق نہیں تھا۔ زبیدہ اس کے ساتھ کوئی بہت بڑا اور ہولناک کھیل کھیل رہی تھی، جس کا تعلق براہ راست اس کے ازدواجی رشتے اور ارغمان کے شک سے تھا۔ یہ پورا معاملہ ایمن کے لیے ایک گہرے تجسس اور جان لیوا خوف کا باعث بن چکا تھا کہ آخر اس حویلی کی پراسرار دیواروں کے پیچھے اس کے خلاف کیا سازش تیار ہو رہی ہے۔ اس ہولناک سچائی نے ایمن کے ذہن کو مفلوج کر دیا تھا۔ وہ ابھی اسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ کمرے کا کواڑ کھلا اور ارغمان اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ ہمیشہ کی طرح سخت تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ پچھلی رات والی تپش نہیں تھی، بلکہ ایک عجب سی بے نیازی تھی۔ وہ اپنا موبائل بیڈ پر ہی چھوڑ کر بنا کوئی بات کیے دوسرے رخ مڑ گیا۔ ابھی ارغمان نظروں سے اوجھل ہی ہوا تھا کہ بیڈ پر رکھے فون کی اسکرین اچانک روشن ہوئی اور یک کے بعد دیگر چند پیغامات نمودار ہونے لگے۔ ایمن کی نظر لاشعوری طور پر اسکرین پر پڑی جہاں کسی لڑکی کا نام چمک رہا تھا۔ ایک نامعلوم سے خوف اور تجسس کے تحت ایمن کے قدم خود بخود بیڈ کی طرف بڑھے۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے فون اٹھایا تو اسکرین پہلے سے ہی کھلی ہوئی تھی۔ اس نے جیسے ہی ان پیغامات پر نظر ڈالی، اس کے دل کی دھڑکنیں جیسے سینے میں ہی منجمد ہو گئیں۔ وہاں الفاظ کی صورت میں ارغمان اور اس لڑکی کے درمیان ایک گہرے پوشیدہ تعلق اور باقاعدہ ملاقاتوں کا سچ بکھرا ہوا تھا۔ ارغمان کی تحریر میں اس دوسری عورت کے لیے ایک عجب سا کھنچاؤ اور التجا تھی، مگر ان پیغامات کو پڑھتے پڑھتے ایمن پر ایک اور ہولناک حقیقت عیاں ہوئی جس نے اس کے پورے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ان جملوں کے پیچھے چھپے ارغمان کے شکوک اور ارادے اتنے واضح تھے کہ ایمن کو یہ سمجھتے دیر نہ لگی کہ وہ اس وقت کسی فیصلہ کن موڑ پر کھڑا ہے۔ اسے صاف اندازہ ہو گیا کہ ارغمان کی نظر میں محض
عفت کی وہ چادر کافی نہیں تھی، بلکہ وہ اس کے باطن، اس کے خیالات اور اس کی نیت کی گہرائیوں میں کوئی عیب تلاش کر رہا تھا۔ وہ یہ جاننے کے لیے تڑپ رہا تھا کہ کیا ایمن واقعی دل اور روح سے بھی پاک ہے یا اس کا ماضی کسی گناہ کی آلودگی سے داغدار رہا ہے۔ ایمن کے ہاتھوں سے فون چھوٹ کر بیڈ پر گر گیا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کی سانس لینے کی سکت ہی چھن گئی ہو۔ ارغمان نے جس نرم دلی اور پاسداری کے ساتھ اس کا ہاتھ تھاما تھا، جس کی وجہ سے ایمن کے دل میں اس کے لیے ایک حقیقی عزت اور مان پیدا ہوا تھا، اب وہ سب کچھ ارغمان کے شک کی نظر ہو کر ایک ہولناک دھوکہ بن چکا تھا، جو کسی بھی وقت ایک طلاق نامے کی صورت میں اس کے سامنے آنے والا تھا۔ وہ وہیں فرش پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کے سینے میں سانسیں اتنی بھاری ہو چکی تھی کہ ارغمان کی آہٹ بھی اسے سنائی نہ دی۔ ارغمان غسل خانے سے باہر نکلا تو بیڈ پر بے ترتیب پڑا اپنا موبائل اور فرش پر بکھری ایمن کو دیکھ کر اسے ماجرا سمجھتے ایک پل بھی نہ لگا۔ چوری پکڑے جانے پر اس کے چہرے پر کوئی شرمندگی یا پیشمانی نہیں آئی، بلکہ اس کی انا کو شدید ٹھیس پہنچی۔ وہ لپک کر آگے بڑھا اور ایمن کا بازو دبوچ کر اسے اوپر اٹھایا۔ تمہاری یہ جرت، تم اب میرے فون کی تلاشی لوگی؟ ارغمان کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ جاسوسی کر رہی ہو میری؟ ذرا اپنا ماضی اور اپنا کردار دیکھا ہے تم نے؟ 2 سال کسی اور کے نام کے ساتھ جڑی رہی ہو تم، اس کے نکاح میں وقت گزار کر آئی ہو، اور یہاں اب میری زندگی کا حساب مانگ رہی ہو۔ ارغمان کا یہ شفاق وار ایمن کے صبر کا آخری بندھن بھی توڑ گیا۔ وہ جو اب تک صرف سسک رہی تھی یکدم اس کے سامنے پھٹ پڑی۔ اس نے اپنا بازو پورے جھٹکے سے اس کی گرفت سے چھڑایا۔ اگر میں اتنی ہی بری ہوں، میرا ماضی اتنا ہی داغدار ہے، تو آپ مجھے طلاق کیوں نہیں دے دیتے؟ چھوڑ کیوں نہیں دیتے مجھے اس عذاب سے؟ ایمن نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چیخ کر پوچھا۔ صرف تمہارے باپ کا خیال آ جاتا ہے مجھے، ان کی عزت کا پاس ہے، ورنہ کب کا فارغ کر چکا ہوتا۔ ارغمان نے نہایت سرد اور کاٹدار لہجے میں اسے اس کی اوقات بتائی۔ باپ باپ باپ، ہر وقت میرے باپ کا نام بیچ میں لانا بند کریں۔ ایمن تڑپ اٹھی، اس کا چہرہ غصے اور توہین سے تمتمانے لگا۔ اگر میرے بابا کی اتنی ہی فکر تھی اور مجھ پر اتنا ہی گھٹیا شک تھا، تو اس دن کیوں بنے تھے اتنے عظیم؟ کیوں قبول کیا تھا مجھے اپنے نکاح میں؟ کیوں لائے تھے مجھے اس حویلی میں اپنی انا کی بھیڑ چڑھانے کے لیے؟ میں مزید اس منافقت کے رشتے میں 1 منٹ بھی نہیں رہوں گی۔ آپ مجھے ابھی اسی وقت میرے گھر پر چھوڑ کر آئیں۔ ارغمان نے اپنی غلطی ماننا تو دور، ایمن کے اس مطالبے پر اس کا چہرہ غصے سے مزید تب اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ہولناک سردی اتر آئی۔ ہاں ہاں جاؤ، میں خود تمہیں ابھی تمہارے گھر چھوڑ کر آتا ہوں، ارغمان نے چباتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اب مجھے سمجھ آ رہی کہ پہلے بھی تمہاری وجہ سے ہی تمہارا نکاح ٹوٹا ہوگا۔ پتہ نہیں تم میں ایسی کیا بات ہے، کوئی بھی مرد صرف اپنی بہن کا گھر بچانے کے لیے یا بدلہ لینے کے لیے اپنی بیوی کو ایسے نہیں چھوڑ دیتا۔ تمہارے اندر ضرور کوئی نہ کوئی بڑی خرابی ہوگی۔ میں تمہیں فارغ کرنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگاؤں گا، چلو میرے ساتھ۔ وہ غصے میں ایمن کو ساتھ لیا حویلی سے نکل پڑا۔ راستے پر گاڑی میں ایک ہولناک خاموشی رہی۔ ارغمان کا غصہ اسٹیئرنگ پر جمی اس کے سخت گرفت سے واضح تھا، اور ایمن خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے آنسو بہاتی رہی۔ لیکن جیسے ہی گاڑی ایمن کے باپ کے عالیشان بنگلے کے سامنے رکی اور ارغمان اپنے سسر کے سامنے پہنچا تو ایمن حیران رہ گئی۔ ارغمان کا وہ سارا غصہ، وہ جلال اور وہ صفا کی پل بھر میں جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر ایک دم شرافت اور فرما برداری کا ایسا نقاب سج گیا جسے دیکھ کر ایمن دنگ رہ گئی۔ ارغمان نے نہایت عاجزی اور احترام سے اپنے سسر کے سامنے سر جھکایا اور بولا، بابا سائیں، ایمن کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کچھ دن آپ کے پاس رہے، اور اس کی طبیعت بھی کچھ ناساز تھی۔ میں نے سوچا چلو میں خود ہی اسے چھوڑ آتا ہوں تاکہ یہ آپ کے پاس سکون سے رہ سکے۔ ایمن وہیں کھڑی ارغمان کے اس بدلے ہوئے روپ کو دیکھ رہی تھی، اور اس لمحے اس پر ایک ہولناک سچائی عیاں ہوئی۔ وہ سمجھ گئی کہ ارغمان کے اس جھکے ہوئے لہجے اور فرشتہ صفت بننے کی اصل وجہ کیا تھی۔ اس کے بابا کے پاس اتنی زمین جائیداد اور اثر و سوق تھا جس کا ارغمان کو شدید لالچ تھا،
اور وہ کسی بھی قیمت پر اپنے سسر کی نظروں میں برا بن کر اس دولت اور طاقت سے محروم نہیں ہونا چاہتا تھا۔ وہ اس کے باپ کے سامنے بالکل ایک فرما بردار اور آئیڈیل داماد بن کر اسے وہیں چھوڑ گیا، جبکہ ایمن اس کی اس گہری منافقت پر اندر ہی اندر سلگ رہی تھی۔ اپنے بابا کے گھر کے جانے پہچانے کمرے میں بیٹھ کر بھی ایمن کا دل بری طرح ہول رہا تھا۔ حویلی کی پراسرار دیواریں، زبیدہ کے زہریلے سوالات اور ارغمان کے موبائل میں دیکھے گئے وہ پیغامات، سب مل کر اس کے ذہن کو ایک ایسی بند گلی میں دھکیل چکے تھے جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ وہ بیڈ پر گھٹنوں میں سر دیے اسی الجھن میں سلگ رہی تھی کہ اچانک فون کی گھنٹی نے اسے چونکا دیا۔ اسکرین پر ناہید بھابھی کا نام چمکا تو ایمن کا دل ایک لمحے کے لیے جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے کال ریسیو کی۔ ابھی ہونٹ کچھ کہنے کو ہلے ہی تھے کہ دوسری طرف سے ناہید کی آواز ابھری، سرد، تیز اور زہر میں بچی ہوئی۔ مبارک ہو ایمن بی بی، سنا ہے دوسرے شوہر کے گھر سے بھی بوریا بستر گول کر کے واپس بابا کے گھر آ بیٹھی ہوں۔ ایمن کی سانس رک گئی۔ میں تو پہلے کہتی تھی تم جیسی لڑکیاں کبھی آباد نہیں ہو سکتی۔ پہلا نکاح ٹوٹا تو سب نے دوسروں کو قصوروار ٹھہرایا، اب ذرا بتاؤ ارغمان لشاری جیسا نامور مرد بھی تم سے خوش کیوں نہ رہ سکا؟ چند دنوں میں ہی دھتکار دیا تمہیں۔ ناہید کے الفاظ ایک ایک کر کے پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترتے رہے اور ایمن بس سنتی رہی، پتھر کی طرح۔ مگر جیسے ہی ناہید خاموش ہوئی، ایمن کے پورے وجود پر تعریب و اداسی اچانک ایک ہولناک حیرت میں بدل گئی۔ قدموں تلے سے جیسے زمین ترک گئی۔ ناہید کو یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ ارغمان اسے ابھی کچھ دیر پہلے ہی یہاں چھوڑ کر گیا تھا۔ حویلی کے اندر کا جھگڑا، ارغمان کے شکوک، اس کا یوں اچانک ایمن کو میکے چھوڑ جانا، یہ سب ناہید تک اتنی جلدی کیسے پہنچا؟ ایمن کا ذہن تیزی سے کام کرنے لگا۔ اس کا بھائی تو ارغمان سے اس قدر ناراض تھا کہ بات تک نہ کرتا تھا، اور ارغمان جیسا مغرور اور خوددار مرد اپنی گھریلو زندگی کی یہ نجی باتیں اپنی سہالج کو کیوں بتاتا؟ وہ تو ابھی بابا کے سامنے فرشتہ بن کر گیا تھا۔ تو پھر اس کا مطلب صرف ایک تھا اور صاف مطلب تھا۔ حویلی کے اندر کوئی تھا، کوئی جو ہر لمحے کی خبر، ہر جھگڑے کی تفصیل، ہر خاموشی کا مطلب ناہید تک پہنچا رہا تھا۔ اچانک ایمن کے ذہن میں زبیدہ کی وہ زہریلی مسکراہٹ گونجی جو اس نے صبح لاؤنج میں دیکھی تھی، اور وہ دوا کا خالی پتا جو چائے میں ملایا گیا تھا۔ ایک گہرا جان لیوا سچ ایمن کے دل میں اترنے لگا۔ ناہید کے بھائی سے اس کا پہلا نکاح ہوا تھا، اور اب ناہید کا اس کے دوسرے گھر کی تباہی پر یوں جشن منانا، ہر پوشیدہ بات سے واقف ہونا، یہ محض اتفاق نہیں تھا۔ ایمن کا دل خوف اور یقین کی آمیزش سے کانپ اٹھا۔ وہ کسی جال میں پھنسی تھی، ایسے جال میں جس کے تانے بانے اس کے اپنے میکے اور ارغمان کی حویلی کے درمیان بہت گہرائی سے بنائے گئے تھے۔ سردار اقبال احمد خان دسترخوان کی صدارت کر رہے تھے، سفید شلوار قمیض پر گہری واسکوٹ، چہرے پر وہ سکون جو صرف اس شخص کو نصیب ہوتا ہے جس نے زندگی پر حکم دیے ہوں، کبھی سنے نہ ہو۔ ارغمان سامنے بیٹھا تھا، نپا تلا، باوقار، بالکل اس مرد کی طرح جسے دنیا قابل اعتماد سمجھتی ہے۔ سردار صاحب نے اپنے ہاتھ سے ارغمان کی پلیٹ میں سالن ڈالا اور کہا، ارغمان، میں آدمی پرکھنے میں کبھی غلطی نہیں کرتا۔ تم وہ مرد ہو جو گھر بھی سنبھالنا جانتے ہو اور کاروبار بھی۔ پھر انہوں نے میز پر انگلیاں نکائی اور اس لہجے میں بولے جو فیصلے کا اعلان ہو۔ درخواست نہ ہو، شاہدرہ والی فیکٹری اور نیا صنعتی منصوبہ، اب سے یہ سب تمہارے حوالے ہے۔ یہ میری طرف سے تم پر اعتماد ہے، سمجھ کر رکھنا۔ ارغمان نے آج اسی سے سر جھکایا۔ بابا سائیں، آپ کا یہ اعتماد میرے لیے سب سے بڑی دولت ہے۔ سردار صاحب نے اطمینان سے لقمہ اٹھایا، جیسے معاملہ طے ہو گیا ہو۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہاتھ پر انہوں نے اعتماد رکھا تھا وہ ہاتھ کب سے اسی لمحے کا انتظار کر رہا تھا۔ سردار اقبال احمد خان کے ہاں ڈنر کے بعد جب ارغمان حویلی لوٹا تو راہداری میں پھیلا سناٹا زبیدہ کے کمرے سے آتی دھیمی آوازوں کی وجہ سے ٹوٹ رہا تھا۔ دروازہ ہلکا سا کھلا تھا،
بس اتنا کہ زبیدہ کا چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ارغمان کے قدم وہیں جم گئے جب فون کے دوسرے سرے سے ناہید کی آواز ابھری، زبیدہ بی بی، کچھ تو بتائے، کیا بنا؟ ارغمان نے اس کا بوریا بستر گول کیا یا نہیں؟ زبیدہ نے ایک گہرا سانس لیا اور کھڑکی کے پلو کو درست کرتے ہوئے بولی، تم بے فکر ہو ناہید، ارغمان اسے باپ کے گھر چھوڑایا ہے، وہ لڑکی اب اس کے دل سے اتر چکی ہے۔ بہت خوب۔ ناہید کی آواز میں نفرت اور خوشی کا عجیب ملاپ تھا۔ میں یہی چاہتی تھی، جو لڑکی میرے بھائی کے نکاح سے نکل کر لاشاری حویلی کی ملکہ بننے چلی تھی، وہ اس سڑک پر آئے اور دنیا دیکھے۔ زبیدہ کے چہرے پر ایک مکرانہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے لہجہ مزید دھیما کیا، مگر طلعت تک بات پہنچنا اتنا آسان نہیں تھا ناہید۔ ارغمان تو نادان تھا۔ اس پہلی رات جو ایمن کو بلیڈنگ ہوئی تھی، وہ تو اسے اس کے کنوارے پن کا ثبوت سمجھ کر بیٹھ گیا تھا، اور اس کے دل میں ایمن کے لیے نرمی آ گئی تھی۔ زبیدہ کی اس بات پر دوسری طرف ناہید نے سانس روکی تو زبیدہ نے اپنی جیت کے غرور میں آگے کہا، لیکن وہ ارغمان لاشاری ہے، اسے ایسے ہی تو نہیں بہکایا جا سکتا نا۔ میں نے تو کل نکاح سے پہلے ایمن کو وہ گولیاں دینا شروع کر دی تھی تاکہ اس کی ماہواری کے دن آگے پیچھے ہو جائے اور اسے ٹھیک اسی رات پیریڈز آ جائے۔ میرا یہ تیر بالکل نشانے پر لگا۔ میں نے ارغمان کے ذہن میں یہ زہر گھول دیا کہ اس رات جو بلیڈنگ ہوئی تھی وہ کوئی عفت اور پاک دامنی کا ثبوت نہیں تھا، بلکہ وہ تو اس کی ماہواری تھی، اور وہ ناپاک تھی۔ مرد کو زیادہ کچھ نہیں چاہیے ہوتا ناہید، بس کوئی اس کے شک کو سچ کہتا رہے۔ وہ تو میری اس چال کے بعد خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے ایمن میں عیب ڈھونڈ رہا تھا، اور وہ تمہاری سہیلی کے پیغامات، وہ تو بس آخری چنگاری تھی، آگ تو پہلے سے لگی ہوئی تھی۔ ناہید نے اطمینان کا قہقہا لگایا۔ دروازے کے باہر کھڑا ارغمان جیسے کاٹ کا ہو گیا۔ ایک ایک لفظ اس کے کانوں میں اترتا جا رہا تھا، اور ہر لفظ کے ساتھ وہ تصویر بھی جو اس نے ایمن کے بارے میں اپنے ذہن میں بنائی تھی، ریزہ ریزہ ہوتی جا رہی تھی۔ زبیدہ نے اسے استعمال کیا تھا، اس کی مردانگی، اس کی انا اور اس کے اپنے شک کو ہتھیار بنایا تھا، اور ایک معصوم لڑکی کو گولیوں کے ذریعے اس گھٹیا سازش کا نشانہ بنایا، اور اس نے، ارغمان لاشاری نے، ایک پاک دامن اور بے قصور عورت کو ناپاکی کا الزام دے کر اپنے ہاتھوں سے دھکیل دیا تھا۔ وہ وہیں دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا رہا، اندر جانے کی ہمت نہ تھی، پلٹنے کا حوصلہ نہ تھا۔ ارغمان لاشاری کا وہ غرور جو کبھی اس کے چہرے کی پہچان ہوا کرتا تھا، اس وقت حویلی کے اندھیرے دالان میں مٹی میں مل چکا تھا۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے اور سانسیں سینے میں اڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ مرد جو خود کو حویلی کا سب سے طاقتور اور عقل کل انسان سمجھتا تھا، جو سوچتا تھا کہ وہ ایمن کو اس کے مبینہ داغدار ماضی کی سزا دے رہا ہے، آج خود اپنی ہی نظروں میں اس حد تک گر گیا تھا کہ اسے اپنے وجود سے گھن آنے لگی۔ وہ بھاری قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا جہاں اب صرف ایمن کی خوشبو اور ایک گہرا سناٹا باقی تھا۔ اس نے بیڈ کے کنارے بیٹھ کر اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ میں کتنا گھٹیا انسان ہوں۔ اس کے اپنے ہی اندر سے ایک آواز ابھری جس نے اس کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ ارغمان لاشاری جس نے کبھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا تھا، آج زبیدہ اور ناہید جیسی مکار عورتوں کے بنے ہوئے جال میں ایک پتلیا بن کر ناچتا رہا۔ اس کی مردانگی اور اس کی انا نے اسے اس حد تک اندھا کر دیا تھا کہ اس نے اپنی ہی پاک دامن بیوی کے وجود کو ایک گھٹیا سازش کی بھیڑ چڑھا دیا۔ جیسے جیسے زبیدہ کے الفاظ اس کے دماغ میں گونجتے، ارغمان کا دل ایمن کے لیے بالکل صاف ہوتا چلا گیا۔ اس کے دل میں چھپا شکوک کا وہ سارا زہر پل بھر میں بہہ گیا، اور اس کی جگہ ایک گہرے پچھتاوے اور تڑپنے لے لی۔ اسے ایمن کا وہ روتا ہوا چہرہ یاد آیا جب وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ آپ نے مجھے اپنے نکاح میں قبول ہی کیوں کیا تھا۔ وہ کوئی گناہ گار عورت نہیں تھی، وہ تو ان سفاک عورتوں اور ارغمان کی اپنی اندھی انا کی مظلوم تھی۔ میں نے اس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے، ارغمان نے تڑپ کر خود سے کہا۔ اب ایک پل بھی اس حویلی میں گزارنا اس کے لیے عذاب بن چکا تھا۔ اس کے اندر کا سارا غرور، سارا غصہ اب ختم ہو چکا تھا۔ اب وہاں صرف ایک ہی دھن تھی، ایمن سے معافی مانگنا اور اسے واپس لانا۔ وہ اب سردار اقبال احمد خان کی دولت یا جائیداد کی لالچ میں نہیں، بلکہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے اور اپنی بیوی کو اس کا کھویا ہوا مان واپس دلانے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اس نے گاڑی کی چابیاں اٹھائی اور اسی رات کے پچھلے پہر
ارغمان لشاری اپنے تمام تر غرور کو پیچھے چھوڑ کر ایمن کو واپس لینے کے لیے اس کے گھر کی طرف نکل پڑا۔ جب ارغمان اسی رات کے پچھلے پہر گاڑی کی رفتار تیز کیے سردار اقبال احمد خان کے بنگلے پر پہنچا تو وہاں کی فضا بدلی ہوئی تھی۔ ڈنر پر جو گھر اس کے لیے باہیں پھیلائے کھڑا تھا، اس وقت وہاں ایک سنگین اور دم گھٹتی ہوئی خاموشی کا راج تھا۔ ارغمان نے اپنے اندر کے پچھتاوے کو سمیٹتے ہوئے جیسے ہی لاؤنج میں قدم رکھا، سامنے ہی سردار اقبال احمد خان کو کھڑا پایا۔ سردار صاحب کے چہرے پر چند گھنٹے پہلے والا وہ سکون اور شفقت اب غائب تھی۔ اس کی جگہ غصے اور توہین کی ایک ایسی سرخ آگ تھی جس نے ارغمان کو اندر تک دہلا دیا۔ ایمن صوفے پر بیٹھی سسک رہی تھی، اس کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں اور اس کے بھائی بھی ارغمان کو دیکھ کر غصے سے مٹھیاں پھیر چکے تھے۔ واپس آئی؟ ارغمان نے لرزتی آواز میں ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ سردار اقبال احمد خان کی گرجدار آواز پورے ہال میں گونج اٹھی۔ بس ارغمان لشاری، آگے ایک لفظ بھی مت بولنا۔ سردار صاحب نے اپنا ہاتھ ہوا میں اٹھا کر اسے وہیں روک دیا۔ ان کا پورا وجود غصے سے کانپ رہا تھا۔ میں آدمی پرکھنے میں کبھی غلطی نہیں کرتا، یہی کہا تھا نا میں نے چند گھنٹے پہلے۔ میری زندگی کی سب سے بڑی بھول تھی وہ۔ میری بیٹی نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ تمہاری زبان سے نکلا ایک ایک گھٹیا لفظ اور تمہارا وہ شک جو تم نے اس کی پاکدانی پر اٹھایا، سب سامنے آ چکا ہے۔ ارغمان نے پہلی بار نظریں جھکا لی۔ اس کا وہ غرور جو حویلی کی شان تھا اب اس بوڑھے باپ کے غصے کے سامنے مٹی کا ڈھیر بن چکا تھا۔ میں تو تمہیں کیا سے کیا سمجھ رہا تھا ارغمان۔ میں نے سوچا تھا کہ تم میری بیٹی کا مان بنو گے، اس کا سایہ بنو گے، اس لیے اپنی سلطنت اور کاروبار تمہارے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ سردار صاحب نے آگے بڑھ کر ارغمان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے انتہائی زخمی اور کاٹدار لہجے میں کہا، لیکن تم تو مردانگی کے نام پر میری بیٹی کے وجود پر وار کیا۔ تم نے اپنی گھٹیا سوچ اور بدتمیزی سے میرا سارا مان توڑ دیا ہے۔ جس لڑکی کا ایک بار پہلے دل ٹوٹا ہو، اس کے باپ کے سامنے کھڑے ہو کر تم نے اس کی عفت پر کیچڑ اچھالا۔ ارغمان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ سردار صاحب کے پیروں میں گر جائے، انہیں بتائے کہ وہ کسی اور کے بنے ہوئے جال کا شکار ہوا تھا اور اب بدل چکا ہے۔ لیکن سردار صاحب کا غصہ اس وقت ایک ایسے بھپرے ہوئے دریا کی مانند تھا جس کے سامنے ارغمان کے پچھتاوے کے الفاظ تنکے کی طرح بہہ رہے تھے۔ ارغمان نے سردار اقبال احمد خان کے قدموں میں جھکنے کی کوشش کی۔ اس کا غرور اب مکمل طور پر پاش پاش ہو چکا تھا۔ بابا سائیں، میں آپ کا مجرم ہوں۔ میں اپنی انا اور دوسروں کی سازشوں کے اندھیرے میں اتنا بھٹک گیا تھا کہ مجھے سچ اور جھوٹ میں فرق ہی دکھائی نہیں دیا۔ مجھے معاف کر دیں، میں ایمن کو منا لوں گا، میں اسے زندگی کا ہر وہ سکون دوں گا جس کی وہ حقدار ہے، پلیز مجھے بس ایک موقع دے دیں۔ اس نے سر اٹھا کر ایمن کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں آواز تو نہیں بلکہ ایک ایسی برفائی سردی تھی جس نے ارغمان کے پچھتاوے کی تپش کو بھی منجمد کر دیا۔ ایمن نے اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے نہایت دھیمے مگر اٹل لہجے میں کہا، ارغمان، آپ نے صرف میرا دل نہیں توڑا، آپ نے میرے وجود کے تقدس کو ایک سازش کی بھیڑ چڑھا دیا ہے۔ اب میرے پاس آپ کے لیے معافی تو کیا، بات کرنے کے لیے بھی کوئی لفظ نہیں بچا۔ اس نے مڑ کر اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے جیسے اس کے لیے ارغمان کا وہاں ہونا اب کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ سردار صاحب کا چہرہ غصے سے مزید سرخ ہو گیا۔ انہوں نے ارغمان کی طرف انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے دروازے کا راستہ دکھایا۔ تمہارے لیے اب یہاں کوئی جگہ نہیں ارغمان لشاری۔ میں نے اپنی بیٹی کو اس لیے رخصت نہیں کیا تھا کہ وہ تمہاری شک و شبہات کی بھیڑ چڑھ جائے۔ اب تم یہاں سے جاؤ اس سے پہلے کہ میرا غصہ کسی اور شکل میں سامنے آئے۔ میری بیٹی کی زندگی میں اب تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں بچی۔ ارغمان وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کا اپنا گھر، اپنی انا اور اپنی بیوی، سب کچھ اس کے ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسل چکا تھا۔ وہ شکست خوردہ انسان کی طرح سردار صاحب کی نگاہوں کے دباؤ میں وہاں سے نکلنے پر مجبور ہو گیا، جبکہ پیچھے سردار صاحب کا دروازہ زوردار طریقے سے بند ہوا جو اس کے لیے اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا۔ ارغمان اس رات حویلی واپس تو آ گیا لیکن اس کے وجود کے اندر ایک ایسی آگ لگی تھی جو اسے پل بھر کے لیے بھی بیٹھنے نہیں دے رہی تھی۔ حویلی کا چپا چپا اس کے پچھتاوے کی گواہی دے رہا تھا۔ اس نے بیچ پر بیٹھ کر لرزتے ہاتھوں سے اپنا فون اٹھایا اور ایمن کا نمبر ڈائل کیا۔ پہلی گھنٹی بجی، دوسری، تیسری اور فون کٹ گیا۔ ارغمان نے دوبارہ ملایا، پھر دوبارہ ملایا۔
وہ پاگلوں کی طرح مسلسل کالز کرتا جا رہا تھا۔ جب 10ویں بار گھنٹی بج کر ختم ہونے ہی والی تھی کہ اچانک دوسری طرف سے کال ریسیو ہو ہی گئی، لیکن وہاں صرف ایک گہری اور سرد خاموشی تھی۔ ایمن، خدا کے لیے میری بات سنو، فون مت کاٹنا۔ ارغمان کی آواز میں ایک ایسی کریا زاری اور تڑپ تھی جو اس کے لہجے میں پہلے کبھی نہیں سنی گئی تھی۔ ایمن، میں تمہارا گنہگار ہوں، میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں اندھا ہو گیا تھا۔ زبیدہ اور ناہید نے مل کر میرے ذہن میں ایسا زہر گھولا، مجھے ایسی گولیاں دی گئیں کہ میرا شک سچ لگنے لگا۔ میں کتنا بڑا بیوقوف تھا کہ اپنی پاک دامن بیوی کو پہچان نہ سکا۔ مجھے معاف کر دو ایمن، ایک بار مجھے معاف کر دو۔ دوسری طرف سے ایمن نے ایک طویل سرد سانس لیا۔ اس کی آواز میں نہ غصہ تھا، نہ کوئی چیخ و پکار، بلکہ ایک ایسا ٹھہراؤ تھا جو ارغمان کے دل کو چیر گیا۔ ارغمان لشاری، ایمن نے دھیمے لہجے میں کہا، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اندھے ہو گئے تھے، زبیدہ بی بی اور ناہید نے آپ کو بہکایا۔ مجھے ایک بات بتائیں، جب اس پہلی رات آپ نے مجھے اپنے نکاح میں قبول کیا تھا، تب آپ کی اپنی سوچ کہاں تھی؟ آپ کی وہ مردانگی، وہ روب، وہ حویلی کا غرور کہاں گیا تھا؟ کسی کے کہنے پر آپ نے ایک عورت کے پاک کردار پر کیچڑ اچھال دیا، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بے قصور ہیں۔ ایمن، میں خود کو بے قصور نہیں کہہ رہا۔ ارغمان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں گھٹیا ہوں، میں سزا کا حقدار ہوں۔ تم جو سزا بولو میں بھگتنے کو تیار ہوں، لیکن مجھ سے یہ دوری مت رکھو۔ میں تمہارے بنا مر جاؤں گا۔ ایمن، میں حویلی میں اکیلا ہو گیا ہوں، مجھے میری انا نے برباد کر دیا۔ میں تمہارے پیروں میں گرنے کو تیار ہوں، بس ایک بار کہہ دو کہ تم واپس آؤ گے۔ پیروں میں گرنے سے کٹیوے پر واپس نہیں آ جاتے اور نہ ہی جڑ جاتے ہیں ارغمان۔ ایمن کی آواز میں اب ایک اٹل پن تھا۔ آپ کو حویلی کا سناٹا کھا رہا ہے نا؟ لیکن جب میں اس حویلی کے بند کمرے میں اکیلے روتی تھی، جب آپ مجھے ناپاکی کے طعنے دیتے تھے، جب آپ نے مجھے گاڑی میں ڈال کر میرے باپ کے گھر پھینکا اور کہا کہ تم میں ہی کوئی خرابی ہوگی، تب میرا دل کیسے ٹوٹا تھا؟ اس کا اندازہ ہے آپ کو؟ آپ کا غرور ٹوٹا ہے ارغمان، آپ کا دل صاف نہیں ہوا۔ آپ کو صرف اس بات کا دکھ ہے کہ آپ ایک کھیل میں ہار گئے اور سچ سامنے آ گیا۔ نہیں ایمن، خدا کی قسم ایسا نہیں ہے۔ ارغمان تڑپ اٹھا، میرا لالچ، میرا وہ جائیداد، وہ فیکٹریاں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں سب ٹھکرا دوں گا، مجھے صرف تم چاہیے ہو۔ مجھے ایک موقع دو، میں تمہارا مال واپس لوٹا سکوں۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے، ایمن نے دو ٹوک انداز میں کہا، اور اس کے لہجے کی سردی ارغمان کی روح تک سرایت کر گئی۔ جو مان آپ نے میرے بابا کے سامنے توڑا ہے وہ اب کبھی نہیں جڑ سکتا۔ اب آپ بار بار کال کر کے مجھے اور خود کو مزید شرمندہ مت کریں۔ ارغمان لشاری کو جھکنا نہیں آتا تھا نا؟ تو اب جھکنے کی کوشش بھی مت کیجیے، یہ روپ آپ پر سوٹ نہیں کرتا۔ اس سے پہلے کہ ارغمان مزید کچھ کہہ پاتا، ایمن نے فون کاٹ دیا۔ ارغمان نے دوبارہ نمبر ملانے کی کوشش کی، لیکن اب اسکرین پر نمبر مصروف ہے کا پیغام آ رہا تھا۔ ایمن نے اس کا نمبر بلاک کر دیا تھا۔ ارغمان نے فون بیگ پر پٹخ دیا اور سر تھام کر فرش پر بیٹھ گیا۔ اس کی حویلی اب اس کے لیے ایک ایسی جیل بن چکی تھی جہاں سے فرار ممکن نہ تھا۔ حویلی کے اس بند کمرے کا دروازہ ارغمان کے اتنے زور سے کھولا کہ وہ دیوار سے جا ٹکرایا۔ زبیدہ جو اندھیرے میں سکون سے بیٹھی تھی، ارغمان کے اس تپتے ہوئے چہرے اور سرخ آنکھوں کو دیکھ کر ایک پل کے لیے ہڑبڑا گئی۔ ارغمان کا غصہ اس وقت اپنی آخری حدود کو چھو رہا تھا۔ وہ جذباتی ہو کر ہانپ رہا تھا اور اس کے ہاتھ بری طرح لرز رہے تھے۔ کیوں کیا آپ نے یہ سب زبیدہ بی بی، کیوں؟ ارغمان کی آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجی، جس میں غصہ بھی تھا اور ایک گہرا کرب بھی۔ آپ تو میری ماں جیسی تھی، ماں کا رتبہ دیا تھا میں نے آپ کو اس حویلی میں، آپ کے ہر فیصلے پر اندھا بھروسہ کیا، آپ کی کہی ہر بات کو پتھر پر لکیر مانا، پھر آپ نے میرا ہی گھر کیوں تباہ کر دیا؟ زبیدہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے چہرے پر دھیما پن لانے کی کوشش کی۔ ارغمان، میری بات سنو، میں نے جو کیا اس لاشاری حویلی کے لیے، بس اپنے جھوٹ کو اب بند کریں۔ ارغمان چمبک کی طرح آگے بڑھا اور میز پر ہاتھ مار کر چیخا، لاشاری حویلی کے لیے نہیں، آپ نے اپنی انا کی خاطر مجھے اور ایمن کو سولی پر چڑھا دیا۔ سچ کہتے ہیں لوگ کہ عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے۔ ناہید کی نفرت اور ایمن کی ضد میں آ کر آپ نے اس معصوم لڑکی کی زندگی تو برباد کی ہی، پر اس کی آڑ میں آپ نے مجھے بھی کہیں کا نہیں چھوڑا، مجھے توڑ کر رکھ دیا ہے آپ نے۔
ارغمان کی آنکھوں سے غصے اور صدمے کے مکس آنسو بہہ نکلے۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ مارا۔ میں اپنی بیوی کے سامنے مجرم بن کر کھڑا ہوں، اس کے باپ کے سامنے میری عزت مٹی میں مل گئی ہے۔ آپ نے اس پاک دامن لڑکی کو ناپاکی کا داغ دینے کے لیے گولیوں کا سہارا لیا، اپنی ہی بھابھی کے وجود کے ساتھ اتنی گھٹیا چال چلی۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے آپ جیسی عورت کو اپنی ماں کی جگہ دیا، جس نے اپنی ہی بہن کے ساتھ مل کر میرے ہنستے بستے گھر کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ آج سے اور ابھی سے میرا اور آپ کا رشتہ ختم۔ وہ زبیدہ کو اس کے گناہوں کے صدمے اور اندھیرے میں اکیلا چھوڑ کر اپنے پیر پر رکھتا ہوا وہاں سے نکل گیا، جبکہ زبیدہ پہلی بار ارغمان کے اس ہولناک جلال کے سامنے بے آواز ہو کر رہ گئی۔ ایمن بستر پر بیٹھی ارغمان کی بلاک لسٹ پر نظریں جمائی ہوئی تھی، جہاں اب ہر رابطہ دم توڑ چکا تھا۔ کمرے کے شناسا در و دیوار اسے کاٹنے کو دوڑ رہے تھے۔ اس کا دل ایک عجیب سے ہول اور ویرانی سے بھر گیا۔ ارغمان سے اس کا کوئی جذباتی لگاؤ نہیں تھا، لیکن ایک بار پھر طلاق کا یہ بھیانک لفظ اس کی وجود کے گرد توق بن کر لٹک گیا تھا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیا پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسے لگا کہ اب وہ دنیا کی نظروں میں داغدار ہو چکی ہے۔ 2 بار اجڑنے والی عورت کو اب کون اپنائے گا؟ معاشرے کے تھیکے جملے، لوگوں کی زہریلی نظریں اور تنہائی کا یہ لامتناہی سفر۔ وہ یہی سوچ کر اندر ہی اندر مر رہی تھی کہ اس کے نصیب کا بند دروازہ ایک ایسے رستے سے کھلنے والا تھا جس کا اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ دن گزرتے گئے اور ایک شام اس کے بابا سردار اقبال احمد خان اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر گہرا سکون تھا، وہ سکون جو ایک باپ کو اپنی بیٹی کے لیے سب سے محفوظ سائبان ڈھونڈ لینے پر ملتا ہے۔ ایمن بیٹا، روپوش یاد ہے تمہیں؟ تمہارا بچپن کا دوست، تمہارا کزن؟ بابا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ ایمن نے چونک کر سر اٹھایا۔ روپوش، میکے کا وہ دور کا کزن جس کا خاندان غریب تھا، اس لیے خاندان کے امیر لوگوں نے ہمیشہ ان سے دوری بنائے رکھی تھی اور انہیں کبھی اپنے برابر نہیں سمجھا تھا۔ لیکن روپوش وہ تھا جس نے بچپن کے کھیلوں سے لے کر جوانی کی دہلیز تک ایمن کو ہمیشہ ایک خاموش عقیدت اور محبت سے دیکھا تھا۔ اس کی غربت اس کے راستے کی دیوار تھی، لیکن ایمن کے حالات اور اس کے پاک کردار کی سچائی جب اس تک پہنچی تو اس نے بنا ایک پل گنوائے اپنے بڑوں کو سردار صاحب کے گھر بھیج دیا۔ روپوش کے لیے ایمن کا ماضی نہیں، اس کا وجود اور اس کی خوشی معنی رکھتی تھی۔ حویلی اور بنگلے کے لانچ کو سفید چنبیلی کے پھولوں اور دھیمی ریشمیوں سے سجایا گیا تھا، جہاں کوئی شور شرابہ نہیں تھا، صرف ایک مقدس خاموشی تھی۔ ایمن سرخ جوڑے میں ملبوس اپنے ہاتھ کی مہندی کو تک رہی تھی، جس پر اس بار کسی مغرور للچاری کا نہیں بلکہ اسے دل سے پوچھنے والے روپوش کا نام لکھا تھا۔ نکاح کے کلمات گونجے اور ایمن نے لرزتی آواز میں قبول ہے کہا۔ جب روپوش نے اس کے سر سے گھونگھٹ اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں ایمن کے لیے کوئی شک، کوئی غرور یا کوئی مصلحت نہیں تھی۔ وہاں صرف ایک سچی محبت، مان اور پناہ کا احساس تھا۔ روپوش نے نہایت مان سے ایمن کا کانپتا ہوا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیا اور دھیمے سے بولا، لوگ کہتے ہیں ایمن کہ تمہارا نصیب خراب تھا، لیکن وہ نہیں جانتے کہ خدا نے تمہیں ان سب طوفانوں سے صرف اس لیے نکالا تاکہ تم میری قسمت بن سکو۔ اب تم کہیں نہیں اجڑو گی اور کبھی نہیں، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ ایمن کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو بہہ نکلے۔ اسے محسوس ہوا کہ 2 بار کی ٹوٹی ہوئی کشتی آخر کار ایک ایسے ساحل پر پہنچ گئی تھی جہاں اب نہ کوئی زبیدہ تھی، نہ ناہید کی نفرت اور نہ ارغمان کا جھوٹا غرور۔ اس کا نصیب اب کھل چکا تھا اور یہ اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت اور سچا آغاز تھا۔